نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا میں کون ہوں؟ میں وارث آدم ہوں، میں کلیم موسیٰ کلیم اللہ کا وارث ہوں، میں عیسیٰ کا وارث ہوں، میں نوح کا وارث ہوں، میں ساری انبیاء کی محنتوں ریاضتوں کو بچانے والا ہوں۔ تقابل ہو سکتا ہے؟ تقابل نہیں ہو سکتا۔ اب سنیے یزید کون ہے اور امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ ساری لفظوں کو سمیٹ کے کہوں کہ ساری خباثتوں کو اگر جمع کر کے اس کا پتلا بنایا جائے تو اسے یزید کہا جائے گا، اور ساری اچھائیوں اور اچھائیوں کو ایک جگہ جمع کر کے کسی پیکر میں ڈالا جائے گا تو وہ حسین بنے گا۔ صلوات پڑھ لیجیے ایک بار۔ کا مقابلہ یزید سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نور کا نام ہے، حسین وفا کا نام ہے، حسین سچائی کا نام ہے، حسین صداقت کا نام ہے، حسین صفا کا نام ہے، حسین شرافت کا نام ہے، حسین بزرگی کا نام ہے، حسین عظمت کا نام ہے، حسین بلندی کردار کا نام ہے، حسین اچھائی کا نام ہے، فاطمہ کا کردار جس کے اندر وہ حسین، آدم کا علم جس کے اندر وہ حسین، نوح کا تقویٰ جس کے اندر وہ حسین، ابراہیم کی خلت جس کے اندر وہ حسین، یعنی سارے انبیاء کی محنتوں اور ریاضتوں اور عظمتوں اور شرافتوں کو سمیٹا جائے تو حسین بنتا ہے۔ سارے انبیاء کی عظمتوں اور شرافتوں کو سمیٹا جائے تو حسین بنتا ہے۔ اسی لیے امام نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انبیاء کے سارے کمالات اور ساری محنتوں کے نچوڑ کا نام ہے حسین۔ اب اگر آپ حسین بیعت کر لیں گے تو حسین بیعت کا رہا نہیں کر رہے ہیں، آدم بیعت کر رہے ہیں، نوح بیعت کر رہے ہیں، ابراہیم بیعت کر رہے ہیں، موسیٰ عیسیٰ بیعت کر رہے ہیں۔ اس لیے امام حسین نے ارشاد فرمایا مسلم لا یبایع المسلم، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر رہے۔ تو لوگ کہتے پھر امام حسین کربلا آئے کیوں؟ تو آپ نے سنا ہوگا آب نیشا، نیشا بھی پڑھتے ہیں اور نیسا بھی پڑھتے ہیں، سنا ہوگا نا؟ خاصیت کیا ہے اس کی؟ پہلی بارش کو آب نیسا کہا۔ کیا ہوتا ہے اس میں پہلی بارش میں؟ اگر اس کی پہلی بارش آب نیسا کا قطرہ سینگ کے منہ میں چلا جائے تو کیا بنتا ہے؟ موتی بنتا ہے۔ سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بنتا ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا شاید۔ ادھکارانی گرامی جو اعتراض کرتے کہ پھر امام حسین کربلا کیوں آئے، کربلا کیوں آئے؟ اور آفتاب یعنی سورج کی بھی ایک خاصیت ہے، وہ جب نکلتا ہے اور اس کی دھوپ گلستان میں پڑتی ہے، باغ میں پڑتی ہے، پھولوں کے کھیت میں پڑتی ہے تو وہاں سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ اور اگر کسی گندگی جگہ، کوڑے میں پڑے، گندی جگہ پڑے تو کیا ہوگا؟ بدبو نکلتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، امام حسین نہیں ہے، اس آفتاب رحمت کا نام ہے، اس آب نیسا کا نام ہے۔ کربلا جو لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا کیوں آئے تھے، تو امام حسین کربلا نہیں آئے تھے، بلکہ آب نیسا اور آفتاب رحمت بن کے آئے تھے۔ توجہ نہیں کیا جانا، آب نیسا بن کے آئے تھے، آب رحمت بن کے آئے تھے، آفتاب رحمت بن گئے۔ جس طریقے سے دنیاوی آفتاب کی کرنیں اگر اچھی جگہ پڑتی ہے تو وہاں سے خوشبو نکلتی ہے، اور بری جگہ پڑتی ہے تو وہاں سے بدبو نکلتی ہے۔ جس طریقے سے آب نیسا اگر سینگ کے اندر
اندر چلا جائے، صدف کے اندر چلا جائے تو موتی بن جاتا ہے، سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بن جاتا ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں آب نیسا بن کے آئے تھے تاکہ جب چاہنے والوں کے دل میں کلام حسین پڑے تو وہ موتی بن جائے اور دشمنوں کے سامنے پڑے تو وہ زہر بن جائے۔ حسین کربلا کے میدان میں فرق بتانے کے لیے آئے تھے کہ دیکھو میں آفتاب رحمت بن کے آ رہا ہوں، جو میرا ہوگا، میری باتیں سنے گا تو اس کی زبان اور جسم سے خوشبو نکلے گی، جو میرا دشمن ہوگا وہاں سے بدبو نکلے گی۔ امام فرق بتانے کے لیے آئے تھے کہ میں کربلا میں آفتاب رحمت بن کے آ رہا ہوں، آب نیشا بن کے آ رہا ہوں۔ لفظوں کو سمیٹ کے کہہ دوں، امام اس لیے کربلا آئے تھے تاکہ حر جیسے لوگوں کی رحمت و عظمت و شرافت کھل کے دنیا کے سامنے آ جائے اور حرملہ کی خباثت بھی دنیا کے سامنے آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں حر جیسے لوگوں کی طہارت سامنے آ جائے اور حرملہ جیسے لوگوں کی خباثت سامنے آ جائے۔ اب امام حسین کہتے ہیں کہ امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ ہم تو چاہنے والے ہیں امام کی، کوئی بھی طریقہ نکال سکتے ہیں کہ امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ مگر عیسائی مورخ نام ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں نے سنا جارج جرداق، لبنان کا عیسائی مورخ ہے، اس نے امام مولا کائنات کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام اس نے رکھا ہے صوت العدالت الانسانی، یعنی انسانوں کی عدالت کی آواز، انسانیت اور آدمیت کی عدالت کی آواز۔ مولا علی کے حالات کے سلسلے میں اس نے یہ کتاب رکھی اور اس کا نام کیا رکھا؟ انسانوں اور انسانیت کی عدالت کی آواز۔ اس میں جو اس نے وجہ بیان کی ہے کہ امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی۔ اچھا میں پہلے یہاں روکتا ہوں۔ امام حسین نے جو فیصلہ میں نے پڑھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و میں اس لیے نکلا ہوں امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو عام کروں، چلوں ان پہ۔ کس کی سیرت میں؟ کسی اور کی سیرت میں نہیں، اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر چلوں۔ یہاں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ نانا کی سیرت پر اور اپنے بابا کی سیرت پر چل سکوں۔ اب آئیے جارج جرداق مورخ کیا کہتا ہے کہ امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی یزید وقت کی؟ اپنے خلاف اپنے زمانے کی اتنی بڑی طاقت جس کے تحت تصرف پوری کائنات کا کنٹرول ہے، جہاں جہاں اسلام کا نام لیا جا رہا ہے، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، کہا کیوں نہیں بیعت کی؟ ہم یہ کہیں رسول ہے اس لیے بیعت نہیں کی۔ ان جواب ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں کہ امام ہے اس لیے بیعت نہیں کی، خانہ کعبہ کے وارث ہیں اس لیے بیعت نہیں کی، ایسے ہیں اس لیے بیعت نہیں کی، نبی کے نواسے ہیں اس لیے بیعت نہیں کی۔ یہ ساری وجہ ہو سکتی ہے، مگر وہ عیسائی مورخ لکھتا ہے اپنی کتاب صوت العدالت الانسانیہ میں کہ امام حسین نے کیوں بیعت نہیں کی۔ اور بڑی عجیب بات ہے یہ الہام ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے ذہن میں ڈالا گیا تھا کہ امام حسین نے بیعت کیوں نہیں۔ ہم سارے جوابات کو ایک طرف، سارے جوابات سینکڑوں اور ہزاروں جوابات ہو سکتے ہیں، سب ایک طرف، مگر اس عیسائی مورخ کا جواب ایک طرف ہے اور سب پر بھاری ہے، اتنا وزنی ہے کہ سب پہ بھاری۔ وہ کہتا ہے کہ امام حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی یزید کی کہ ان دو پسلیوں کے درمیان، امام حسین کی دو پسلیوں کے درمیان کسی اور کا دل نہیں دھڑک رہا تھا، بلکہ مولا کائنات کا دل دھڑک رہا تھا۔
اس کا دل دھڑک رہا تھا، مولائے کائنات کا دل دھڑک رہا تھا۔ تو اب یہی لفظوں کو روک کے کہہ دو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات نے چار و ناچار خوشی اور ناخوشی بیعت کر لی تھی کچھ لوگوں کی، تو یہ غلط ہے۔ میاں جب مولائے کائنات طاقتور تھے، فاتح خیبر تھے، بدر کے غازی تھے، احد کے سورما تھے، احد کے لافتہ تھے، خندق کے گل ایمان تھے، خیبر کے کرار تھے، جب میرا مولا اسد اللہ غالب کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب اتنے بڑے، جب دنیا کہتی ہے کہ سن لیجئے امام حسین جب دشمنوں کے نرگے میں گھر کے اپنے وقت کے یزید کی بیعت نہیں کرتے، تو جو فاتح خیبر ہو وہ اپنے وقت کے یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ، ایک صلوات پڑھ دیجیے امام حسین نے ارشاد فرمایا، امام کیا ہے اس وقت؟ لاچار بیویاں ہیں، صاحب سیدانیاں ہیں، بچے ہیں، تو مجبور ہے نا امام حسین بیعت ہو جانی چاہیے تھی، چاہے جیسے بیعت لے لیتا تھی، اس لیے کہ مجبور ہے، بچے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب مجبور اور پابند ہو کے امام حسین سے وقت کا طاقتور حاکم بیعت نہیں لے سکا، تو مولائے کائنات کو اس وقت طاقت تھے تو ان سے کیسے بیعت کی جا سکتی ہوگی؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ وقت کا امام کسی اور کی بیعت کرے، اس لیے کہ امام بنایا جاتا ہے، دنیا کا کام ہے کہ امام کے دست مبارک پر ہے، امام کا کام نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ پر ہے۔ اور اس لیے اتنی بڑی کربلا ہو گئی، امام حسین مارے جا چکے ہیں، امام حسین سے زیادہ مجبور تو اس وقت سید سجاد ہے، جس یزید کو بیعت کا اتنا مطالبہ تھا، اتنی تمنا تھی کہ حسین سے بیعت لے لی جائے، اگر بیٹے سے باپ سے بیعت نہیں لے سکا تھا تو بیٹے سے لے لیتا، بیٹا بھی اتنا مجبور تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، رسن ہے، سیدانیاں سربستہ ہے، ہاتھ بدے ہوئے ہیں، مجبور ہے، بچے ہیں، دربار ہے، حاکم ہے، سب کچھ یزید کا ہے۔ میں کہوں گا یزید جب باپ سے بیعت نہیں لے سکا تھا تو بیٹے سے کم بیعت لیتا، بیٹا تو مجبور تھا، آواز دی میاں مجھے دوسری کربلا برپا کرنا نہیں ہے۔ حسین صرف ایک وقت کے حسین کا نام نہیں ہے، حسین کے ہر بچے کا نام حسین ہے، چاہے وہ سید سجاد ہو، چاہے اکبر ہو، چاہے جسم کا نام نہیں ہے، حسین ارادے کا نام ہے، حسین تحریک کا نام ہے، حسین انقلاب کا نام ہے، حسین صرف ایک حسین کا نام نہیں ہے بلکہ اس گھر کے ہر بچے کا نام حسین ہے۔ بس میں نے سنا آج 5 محرم ہے اور علماء کا دستور ہے 5 محرم کو علی کی بیٹی ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ کو ان کے رات اور اس کا پرسہ دیا جاتا ہے اور شہزادی کی شادی عبداللہ کے جانے کے اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ دیکھو بہن اور بھائی میں اتنی محبت ہے کہ اگر حسین کہیں جائیں گے زینب کو روکو گے تو زینب زندہ نہیں رہ سکتی، عبداللہ زینب کو کبھی روکنا نہیں۔ جب جانے لگا قافلہ چلنے لگا تو جناب عبداللہ اپنے دونوں بیمار تھے، آواز دی شہزادی ایک کو میری طرف سے آپ اور ایک طرف سے تو آپ پرسہ دیجیے اس دکھیاری ماں کا جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ حسین کے ساتھ ساتھ زینب نے مسائل تو اٹھائے ہی مگر حسین کے بعد زینب اب تنہا ہے، اکبر کی میت آئی زینب ساتھ ہے، اور محمد کا لاشا آیا ہے زینب ساتھ ہے، قاسم کی پامال میت آئی ہے زینب ساتھ ہے، اکبر کی میت آئی ہے زینب ساتھ ہے، عباس
جیسے برابر کے بھائی کے کٹے ہوئے شانے آئے ہیں، زینب حسین کے برابر کھڑی ہوئی ہے۔ ہر مصائب و آلام میں شہزادی زینب بھائی کے برابر کھڑی ہے، حوصلہ دے رہی بھیا گھبرانا نہیں، زینب تمہارے ساتھ ہے، اے ماں جائے گھبرانا نہیں، بہن تمہارے ساتھ ہے۔ مگر عصر عاشور آئی ہے، ساری بیویاں بچوں کو حوصلہ دے رہی ہیں، اے بیٹا کل قربانی کا دن ہے، دیکھو کل چچا پہ جان قربان کر دینا، کل بھیا پہ جان قربان کر دینا، کل آقا پہ اپنی جان نثار کر دینا۔ شہزادی بھی اپنے خیمے کے گوشے میں اور محمد کو اپنے زانوں پر بٹھائے ہوئے یہ حوصلہ دے رہی ہے، اے میرے لال کل قربانی آل محمد کا دن ہے، اے میرے لال دیکھو ماموں پہ اپنی جان قربان کرنے میں دریغ نہ کرنا، اے بیٹا یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہارے ماموں ہیں تم بھانجے ہو، نہیں اے میرے لال وہ آقا ہے، نبی کے نواسے ہیں، بطول کے لاڈلے ہیں، تم غلام زادے ہو، کبھی برابری کا تصور نہ کرنا۔ اس طرح سے پالا تھا شہزادی نے اپنے نوجوان، تصور کبھی برابری کا نہ کرنا، ایسا نہ سمجھنا وہ تمہارے ماموں ہیں۔ اور ہاں دیکھو سب سے پہلے اپنی جان اپنے ماموں پر قربان، قسم خدا کی جعفر طیار کے پوتے ہیں اور حیدر کرار کے نواسے ہیں، قسم خدا کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا۔ صبح ہوئی، بازار جہاد گرم ہوا اور حسین کا ایک ساتھی جانے لگا اور محمد ابھی میدان میں ٹہل رہے۔ شہزادی زینب نے در خیمہ صدیقہ فیضہ کو بلایا کہ ذرا محمد کو قریب کیا اور محمد قریب آئے۔ شہزادی نے کہا بیدار کیا کل رات کی وصیت بھول گئے ہو؟ دیکھو جب تک ماموں پہ اپنی جان قربان نہ کرو گے میں ماں ہو کے دودھ نہ بخشوں گی۔ بیٹا ٹہل رہے ہو، اب تک تو تمہیں میدان میں ہونا چاہیے تھا۔ آواز دی اماں کیا کریں، ہمیں ماموں جان مرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، یہ کہہ کے ماموں ڈال دیتے ہیں۔ اے میرے نینہالو نونہالو تم تو میری بہن ماجائی زینب کے دست جگر ہو، نور نظر ہو، اس کا سہارا ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ شہزادی نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کے قریب لائی، بھیا کیا ماجائی کا فدیہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ پہ قربان ہو سکے؟ ہاں آزادارو میں نے ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے نظریں جھکا دی، ایک مرتبہ عباس کو قریب بلایا، ایک کو عباس نے گھوڑے پر سوار کیا، دوسرے کو حسین نے گھوڑے پر سوار کیا اور شہزادی زینب نے یہ کہہ کے رخصت کیا کہ میرے لاڈلو دیکھو اگر سوراخ پہ قبضہ کر لینا تو پانی کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ میں دودھ کو نہ بخشوں گی۔ ہاں آزادارو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، ایک مرتبہ مقتل میں آئے اور دونوں شہزادے 11-12 برس کا سن ہے، حملہ کرتے جاتے ہیں اور عنقریب ایسا تھا کہ پسر سعد کے خیمے کے قریب پہنچ جاتے اور اس کا کام تمام کرتے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ دونوں بھائی حملہ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ فرات کے کنارے پہنچے، فرات پر قبضہ کرے۔ فرات پہ قبضہ کرنا تھا کہ مرتبہ چھوٹے جب کرائی کی خنکی محسوس ہوئی نا، پانی کو چلو میں لیا نا، تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا کاش کہ ہم مشق سکینہ لے کے آتے تو کوئی پیاسا نہ رہتا، ہم نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اے عزادارو ادھر زینب کے لاڈلوں اور بہادروں نے فرات پہ قبضہ کیا اور یہ گفتگو ہو رہی تھی، ادھر پسر سعد نے اپنی فوج کو حکم دیا اور کہا کہ دیکھو اگر یہ بچے پانی پی لیں گے تو اور ہم پر حملہ کریں گے تو ہم ان کی قوت کو برداشت نہیں کریں گے، ان کے حملے کو برداشت نہیں کر، چاروں طرف سے مل کے حیدر کرار کے نواسوں پہ حملہ کرو۔ اے عزادارو بھاگی ہوئی فوج سمٹی، چاروں طرف سے ظالموں نے اول محمد کو نرغے میں لے لیا۔ ارے جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے 3 دن کے بھوکے ہیں،
پیاسے ہیں، ارے کب تک حملہ کرتے؟ کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، ارے آبروئے زینب اجرکم اللہ، اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ زینب کے چار شام کی بدلیوں میں چھپنے لگے۔ ایک مرتبہ جب چاروں طرف سے اشقیاء نے حملہ کیا تو اون محمد نے آواز دی، مامو جان ہماری خبر لیجئے، اے آزادارو، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے حسین بڑھے، اور عباس اور حسین کو آتا ہوا دیکھا۔ فوج شام میں کھلبلی مچ گئی، ایک کے سرانے عباس آئے، ایک کے سرانے حسین آئے، سر کو زانوں پہ رکھا۔ آزادارو، فرات پہ قبضہ کیا تھا۔ شہزادی کی وصیت کیا تھی کہ میرے لاڈلو اگر فرات پہ پہنچ جانا تو دیکھو قانون ہے، ورنہ میں دودھ نہ بخشوں گی۔ آخری لمحہ حیات کا ہے، ایک کا سر حسین کے زانوں پہ ہے اور دوسرے کا سر عباس کے زانوں پہ ہے، ہاتھوں میں تری ابھی بھی ہے۔ ایک مرتبہ اون محمد نے، ایک نے مامو عباس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا، اے مامو جان، ہم فرات پہ ضرور گئے تھے، ہم نے فرات پہ قبضہ ضرور کیا تھا، مگر اماں سے کہہ دیجیے گا، اے مامو، آپ کے سر کا واسطہ ہے، ہم نے فرات پہ قبضہ کیا تھا مگر پانی نہیں پیا۔ اے عزادارو، اون محمد، زینب کے لختے جگر دنیا سے گزر گئے، لاش آیا درے خیمہ، ساری بیویاں آ گئی مگر ثانیہ زہرا، اے شہزادی، اون محمد کی میت آ گئی ہے، شہزادی قریب آئی، اے میرے لاڈلو۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، اے بہن زینب، شرمندہ نہ ہو، تمہارے بچوں نے فرات پہ قبضہ کیا تھا مگر میرے سر کی قسم بچوں نے پانی کو نہیں لگایا۔ زینب نے لاشیں پہ گرایا، آواز دی، اے زمین کربلا، میرے بچے جب خواب سے چونکتے تھے تو میں کلیجے سے لگا دیا کرتی تھی، آج سے میری امانت تیرے حوالے ہے، اے زمین کربلا، جب میرے نونہال خواب سے چونکے تو انہیں اپنے کلیجے سے لگا دیا، زینب کی امانت تیرے حوالے۔ وسيعلم الذين ظلموا يوم الدين الذين عندهم العلم إلهي ربنا العالمين والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أسمعك يا رب أولاد المشكلة يا رب يا الله مقامات ومقدسات الجماعة فلما يعلم ظالمين بالإسلام فلما أظلمين بالنسبة للجماعة اور دیوار میں مانا نہیں ہوتا ہے کہ ہم سب